لیڈرز وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار کی گواہی اس کے بدترین مخالف بھی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔ دیکھیں، لیڈرز کون ہوتا ہے، رہنما کسے کہتے ہیں؟ لیڈرز وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار کی گواہی، جس کی صداقت کی گواہی، جس کے حق اور سچ بولنے کی گواہی اس کے بدترین مخالف بھی دیں اور کہیں کہ یہ سچا ہے، یہ با کردار ہے، یہ با حیا ہے، یہ ایماندار ہے۔ اس طرح کی گواہی اس کے بدترین مخالف بھی دیں، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ لیڈر اگر ازیوم بھی کرے، ایک فرضی بات بھی کرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ کہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ آور آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، کیوں کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ لیڈر کی کریڈیبلٹی، لیڈرز کی ساکھ اس قدر ہونی چاہیے، اس لیول کی ہونی چاہیے کہ لوگ گواہی دیں، نہ صرف لوگ بلکہ اس کے بدترین مخالف بھی اس کی گواہی دیں۔ لیڈرز تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بیٹے کی وفات پر سورج گرہن لگ جائیں اور اس کے بدترین مخالف اس بات کو یہ کہیں کہ یہ بندہ سچا ہے، کیوں کہ یہ جو چاند اور سورج گرہن لگتے ہیں یہ کسی معتبر شخصیت کے یا تو پیدائش پر لگتا ہے یا اس کی وفات پر لگتا ہے، اور وہ سورج گرہن کو آپ کے حق میں، آپ کے حق کی دلیل میں استعمال کریں، وہ کہیں کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ کھرا ہے۔ اس کے بیٹے کی وفات کے غم میں خدا بھی غمگین ہو گیا ہے، خدا بھی افسردہ ہو گیا ہے، عثمان بھی افسردہ ہو گیا ہے، سورج بھی افسردہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو گرہن لگ گیا ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کریں۔ لیڈر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سنے جو اس کے حق میں ہیں، جو اس کی فیور میں جا رہی ہیں، لیکن ہیں جھوٹ، ہیں ساری بے معنی لغو، لیکن جا اس کے حق میں رہی ہوں۔ تو لیڈر ایسا ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے ان ساری باتوں کا تو وہ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چاند اور سورج گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا تعلق کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش سے نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جب تم دیکھو سورج گرہن لگا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرو۔ لیڈر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس کی فیور میں جاتی ہو لیکن ہو جھوٹ پر مبنی تو وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ لیڈر تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو حق اور سچ پر ڈٹ جاتے ہیں، باتیں ان کی فیور میں بھی جاتی ہو لیکن ہو وہ جھوٹ پر مبنی تو لیڈر اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو پسے پست ڈال کر حق کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے جوکرز ہیں، ایک ہمارے بہروپیے ہیں جو خود ساختہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان کی بات کی تصدیق کر دے، اگر کوئی ان کی فیور میں بات کر دے تو یہ اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے لیکن پھر بھی اس کی تشہیر کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کا واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر
اس کو وبال برپا کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بندے نے ہماری تصدیق کی، یہ فلاں بندے نے ہماری تصدیق کی، یہ اس نے ہماری تصدیق کی، لیکن ہوتی جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ بہروپیے اور جوکرز ہیں۔ لیڈرز تو ہر قسم کے پریشرز کو بلا طاق رکھتے ہوئے حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کی عدالت میں، اگر لیڈرز کی عدالت میں رولنگ ایلیٹ کی عورت چوری کے الزام میں پیش کی جائے اور اس کی سفارش میں اس وقت کے زرداری، اس وقت کے نواز، اس وقت کے شہباز، اس وقت کے آصف منیر اور اس وقت کے عمران خان بھی آ جائیں اس کی سفارش لے کر، یہ سارے مال دولت والے اس کی عدالت میں سفارش لے کر آ جائیں کہ اس عورت کو چھوڑ دیں، اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، اور لیڈرز میرا اور آپ کا، پوری کائنات کا، پوری بنی نوع انسان کا لیڈر جلال میں آ جائے اور کہے مکہ کے سرداروں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں کہ جس شخص کے دل و دماغ پر ایسا لیڈر چھایا ہو، ایسے لیڈرز کی باتیں چھائی ہوں، ایسے لیڈرز کی زندگی اس کے دل و دماغ پر چلتی ہو، اس کی ساری ریل، وہ کیسے نواز، شہباز، زرداری یا کسی اور کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں وہ کیسے ان بہروپیوں کو، ان جوکرز کو، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جو اپنی ذاتی انا کی خاطر اپنا تھوکا تو کجا دوسروں کا تھوکا بھی چاٹ جاتے ہیں، وہ کیسے ان بہروپیوں کو، ان جوکرز کو اپنا لیڈر مان لے، جس کے دل و دماغ میں وہ مکہ والا، وہ مدینہ والا بستا ہو، وہ لیڈر بستا ہو۔ وہ ان کو کبھی لیڈر نہیں مانتا اور نہ ان جوکرز کو لیڈر ماننا چاہیے۔ یہ بہروپیے ہیں، جوکرز ہیں۔ ملکی سطح پر تو جوکرز موجود ہی موجود ہیں، لیکن علاقائی سطح پر بھی ایسے ایسے جوکرز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ان پڑھ تو کجا، ان کی تو بات ہی چھوڑیں، پڑھے لکھے بھی جوکرز کا رول پلے کر رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جنازوں میں جا کر پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر دندیاں نکال کر فوٹو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، جنازوں میں، ماتم میں فوٹو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا کی زینت بناتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر پوسٹیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لیڈرز کہا جاتا ہے؟ یا ایسے لوگ جوکرز ہوتے ہیں؟ یہ جوکرز ہیں۔ ایسے جوکرز کو لیڈرز ماننے والوں پر، ایسے جوکرز کو لیڈر ماننے والوں کی عقلوں پر لعنت بے شمار لعنت بے شمار۔ او جوکرو، او بندہ تھان تے ویکھدا ہے، او بندہ تے ویکھدا ہے۔ میت والا کار جنازہ تسی پڑھن گئے ہو، اگلیاں لائناں چ کھلوتے ہو، او تسی دندیاں کڈ کے فوٹواں کھچدے پے ہو۔ او جوکرو، بندہ تھان تے ویکھدا ہے، او کچھ تے شرم کریا کرو۔ جے لوکاں نے تواڈے منن والے نے تانوں نہیں سمجھانا تے تسی آپ شرم کرو۔ او میت والے کار نوں تے بخش چھڑو، او پھوڑی نوں تے بخش چھڑو۔